انزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح طور پہ آیات کو نازل کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ مبارکہ کی کچھ باتیں کل ذکر کی گئی تھیں۔ آج کے جو احکامات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کل کی جو باتیں تھیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے جو حد جاری کی گئی تھی، شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور بغیر شادی شدہ کے لیے 100 گھوڑے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی پہ تہمت اور الزام لگاتا ہے تو 80 گھوڑے اسے لگائے جائیں گے اگر وہ جھوٹا ہوا۔ اب یہاں کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کی تلاوت میں اور پھر ان کو بیان کرنے کے لیے بھی جگر بندے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انصار کے سردار تھے اور بہت غیرت مند انسان تھے، اور یہ آیات جب نازل ہوئیں تو انہوں نے کہا کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے انسانیوں سے فرمایا دیکھو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ غیرتی ہیں اور غیرت کی وجہ سے یہ جو کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا میں حق و سچ سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ پیش آیا، آیات یہ اتری کہ اگر کسی شخص کی بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہو اور وہ شخص اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو چونکہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھا جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو بیان کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بیان نہ کرے۔ اگر بیان نہیں کرتا تو اس کی اپنی بے غیرتی ہے، اور اگر بیان کرتا ہے تو اس کی اپنی بے عزتی ہے۔ اب شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرے گا تو اس کے ذمے پہ لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ اس پہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 4 گواہ کیا اس وقت پر بولتا رہے گا؟ ظاہر بات ہے یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ جو بھی کرے گا چھپ کے کرے گا، سر عام تو کرے گا نہیں، لہٰذا اس موقع پہ 4 گواہ لے کے آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تعجب کا اظہار کیا، یہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے اس حکم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی کو دہراتے رہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کرے گا تو اس کی پیٹھ پہ 80 کوڑے لگیں گے، یعنی تہمت کی سزا لگے گی۔ بہرحال یہ انہوں نے بات کی، جیسے مجمع میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات ہوئی چلے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی ہی صبح حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں کہ غزوہ تبوک 11ویں پارے کے اندر میں نے تذکرہ کیا تھا اس دن، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کہ وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی بیوی کو فلاں شخص کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کرو۔ ان کے جی گواہ تو کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اب بار بار وہ بیان کرتے رہے، حضور علیہ السلام فرماتے رہے گواہ پیش کرو، حتیٰ کہ اب تیاری شروع ہو گئی کہ ہلال ابن امیہ کی پشت پہ اب 80 کوڑے برسنے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی ہے اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت ہلال ابن امیہ نے فرمایا کہ مجھے میری صداقت اور سچائی کی وجہ سے جس رب نے پہلے میرے بارے میں قرآن نازل کیا تھا، میں اس رب سے امید ہوں کہ میرا رب پھر ایک مرتبہ قرآن نازل کرے اور میری سچائی کا اعلان کرے گا۔ چنانچہ حد جاری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات لعان اتاری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی اس پہ نہ ہو، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ لعان کرے گا۔ لعان یعنی وہ شخص لعنت کرے گا، 4 قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور میری بیوی جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، اور پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ تم 4 مرتبہ قسم کھاؤ کہ تم سچی ہو اور تمہارا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین،
کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، اگر شوہر سچا ہے تو بیوی کے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ چنانچہ یہ آیات اتری، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 4 مرتبہ قسم اٹھائی، 5ویں مرتبہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر روک لیا، پھر فرمایا کہ سوچ لو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت و غضب نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے چونکہ سچے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جس رب نے پہلے مجھے بچایا ہے وہ رب انشاءاللہ پھر بھی مجھے بچائے گا، اور انہوں نے اپنی قسم 5ویں بھی پوری کر لی۔ پھر بیوی سے کہا گیا تو بیوی نے بھی کھڑے ہو کے 4 قسمیں کھا لیں۔ 5ویں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تنبیہ کی، فرمایا کہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے، آخرت کی سزا زیادہ ہے، لہذا سوچ کے بات کرنا۔ اب وہ ہچکچائی اور رک گئی، قریب تھا کہ وہ اقرار کر لیتی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے خاندان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا، اور انہوں نے 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور جدائی کر دی، اور پھر فرمایا کہ اس بچے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اب بچے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو ظاہر بات ہے بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، زنا والے آدمی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا بچہ۔ تو چنانچہ پھر وہ وقت آیا، بچہ پیدا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو بچہ اگر ہلال ابن امیہ کی شکل و شباہت والا ہے تو اس کا ہے، اور اگر فلاں شخص کی شکل و شباہت والا ہے تو اس کا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کی شکل و شباہت والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کا امر پورا نہ ہو جاتا تو میں اس عورت کو حد جاری کرتا، لیکن چونکہ قرآن کریم نازل ہو گیا اور انہوں نے لعان کر دیا، اب لعان سے طلاق واقع ہوگی، جدائی ہو گئی، بس اب معاملہ آخرت پہ چلا گیا کہ آخرت میں اللہ رب العزت سزا جو بھی ہوگا معاملہ آخرت کا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چونکہ انہوں نے جو اللہ کا حکم تھا وہ قسمیں اٹھا لی، اب وہ بچہ بڑا ہوا اور بچہ وہ مصر کا والی ہوا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ولد الزنا جو ہے یہ اس کا کیا اس میں کوئی قصور ہے؟ تو نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے بچے شریعت اسلامیہ بتلاتی ہے، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ماں باپ کا گناہ تھا لیکن بچہ جو ہے وہ ولی کامل بنا، وقت کا امام بنا، اس لیے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس زنا کی وجہ سے اللہ نے اس بچے کے اندر کسی قسم کی کجی کو نہیں چھوڑا، اس بچے کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر وہ محنت اور کوشش کر کے اللہ کا ولی بننا چاہے، دین کا داعی اور سپاہی بننا چاہے، عزت دار بننا چاہے، تو اللہ نے اس کی مثال دے دی کہ ان کا جو بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹا مصر کا والی بنا، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ انتہائی زیادہ شاق گزرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ، اور بیان کرتے ہوئے ہماری طبیعت پہ بھی انتہائی زیادہ شاق گزرتا ہے، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ کامل اور مکمل زندگی گزارنے کے اصولوں کا نام ہے، یعنی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آنا، جس طرح طلاق ہوتی ہے اور جس طرح نکاح ہوتا ہے اور جس طرح عورت سے یہ معاملہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں معاشرے میں ملتی رہتی ہیں۔ چونکہ اسلامی قوانین نہیں ہے لہذا اسلامی حدود جاری نہیں ہوتی، اگر اسلامی حدود جاری ہوں تو معاملات اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت کے اختصار کو دیکھتے ہوئے صرف کسی ایک واقعہ پر اکتفا کیا ہے، اور اس واقعے سے مجھے اور آپ کو جو درس ملتا ہے کہ ہمیشہ فتح سچ کی ہوتی ہے، کامیابی ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد بھی سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یغلب، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان کا تحفظ اور دفاع ضروری ہے، اس لیے حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور اپنے نفس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پر رغوشی والا معاملہ فرمائے۔ لیکن اگر انسان کو کسی موقع پہ انسان سے قصور اور خطا ہو جائے تو دنیا عارضی زندگی ہے، ہمیشہ اور دائمی اور باقی رہنے والی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، جہاں پہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا
یہ اس عورت کا واقعہ ہے اور اس کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا، احادیث میں اس کی تفسیر آ گئی، قیامت کی صبح تک اس کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ واقعہ ہے میرے اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اور میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس واقعے کو میں بیان کروں اور پورا کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزت، حرمت، آپ کا گھر اور دشمن کی آپ کو پر تہمت لگانا۔ ذرا تصور یہ کریں کہ ہمارے گھر والوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ہماری طبیعت پہ کیسا گزرے گا۔ غزوہ ذات الرقاع ہے، واپسی کا سفر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ قیام کیا اور پھر کہا کہ اپنی اپنی حاجات پوری کر لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کا نکاح اللہ نے کروایا۔ اب ظاہر بات ہے کائنات میں سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اگر کوئی خون پاکیزہ تھا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ اگر کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پاکیزہ اگر کوئی ہستی تھی تو وہ خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ اللہ تو خون کو جانتا ہے نا، آدم کی اولاد کی ساری ارواح میں سے چن کے اللہ نے ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ روزہ اطہر میں لے لائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس مٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بنا، اسی مٹی کا کچھ ذرہ حضرت ابو بکر کو ملا اور کچھ ذرہ حضرت عمر کو ملا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کی مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہیں پہ اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روزہ اطہر میں آرام فرما رہی ہیں۔ تو یہ آپ کا خون سیدہ عائشہ صدیقہ، باپ بھی صدیق اکبر ہے اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہے۔ تو اتنی پیاری بیٹی پہ تہمت لگانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین ہے۔ آج بھی ان کی نسل اور ذریت سیدہ عائشہ صدیقہ پہ بھونکتی ہے، قرآن کریم کا انکار کرتی ہے۔ اللہ نے ایک دو آیات نہیں، پورے 2 رکوع سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل کیا۔ اوپر وہ تذکرہ آپ سن چکے، اب یہ تذکرہ آپ سنیں۔ واپسی کا سفر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، حکم ہوا کہ اپنی حاجات کو پورا کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کی اور عفت اور حیا کی چادر تھی، دور نکل گئی تاکہ قضاء حاجت میں آسانی۔ اور پھر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ہار گم ہو گیا، ہار کو تلاش کرتی رہی اور پھر لیٹ ہو گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا اور ہار جو ہے ادھر جہاں پہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا اس کے نیچے تھا، ہار بھی مل گیا اور جو ہے وہ قافلہ بھی چلا گیا۔ اب چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ عام عورت نہیں تھی، نبی کا حرم تھا، عام عورتوں کی طرح عام چیزوں سے ڈرنے والی نہیں تھی، رب تعالیٰ کا خوف تھا۔ وہیں پہ چادر ڈالی اور پوری قوت اور جرت کے ساتھ ادھر ہی آرام کیا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے، کجاوے کے اندر دیکھیں گے سواری خالی ہے تو فوراً لوٹ کے اس جگہ پہ آئیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس چیز کو نہ اٹھایا جائے، اور اگر اٹھاتے ہیں تو اس تک پہنچانا ضروری ہے لقطے کو، اور اگر نہیں پہنچا سکے، وہ شخص نہیں ملا اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ چیز تلف ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، پھر آپ صدقہ کر دیں اس کی طرف سے۔ پھر اگر وہ شخص آ جاتا ہے اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی پیمنٹ کر دیں گے اور وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں آتا، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو قیامت والے دن تو چونکہ دنیاوی کرنسی تو چلنی نہیں ہے، وہاں اس شخص کو پتہ چلے گا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تو وہ اس شخص کا شکر گزار ہو جائے گا کہ تمہارا بھلا ہو، تم نے میری طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو لقطہ کی حیثیت میں نے بیان کی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں پہ لیٹی تو اللہ نے نیند طاری کر دی، خوف نہیں طاری کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جیسے آپ رات کو سوتے ہیں نا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رات گزارنا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہیں اور آرام سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سکون دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ نے اپنی پیاری بندی کے اوپر جو ہے وہ سکینہ نازل کیا، آپ وہاں پہ سو گئے۔ جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا۔ پیچھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ قافلے کے اندر جو چیزیں گر پڑ جائیں ان چیزوں کو اٹھا کے آپ قافلے والوں تک پہنچا دو گے، امانت ان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ آئے، دیکھا کہ آگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں،
تو فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھ کھل گئی، فوراً پردہ کیا، انہوں نے سواری کو بٹھایا، آپ سوار ہوئیں اور پھر چلتے چلاتے قافلے تک پہنچے، آپ کے حرم تک پہنچا دیا گیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آگے حالات بدل چکے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ تہمت لگائی کہ بیوی نبی کی ہے اور معاذ اللہ صفوان بن معطل کے ساتھ وقت گزار دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اوپر کتنا بوجھ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ عائشہ کیا گزری، کہاں تھی، یہ نہیں پوچھا، اور سیدہ یہ سمجھتی رہیں کہ میری غفلت اور سستی اور کوتاہی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتی ناراض ہیں، راضی ہو جائے، منانے کی کوشش کرتی رہیں، آگے پیچھے ہوتی رہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک کیے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو جو غم لگا ہوا تھا وہ غم جو ہے وہ کائنات کا بہت بڑا غم ہے، یعنی تہمت اور الزام کا لگ جانا یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان کی عزت اور حرمت، پھر اس کے بعد انسان یہ چاہتا ہے یا اس کی موت آ جائے یا وہ ختم ہو جائے، یہ کام انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اب آپ تصور یہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنا مشکل وقت ہوگا۔ چنانچہ جب سیدہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہے تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں ابا کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے اجازت دے دی۔ اب وقت گزرتا گیا، سیدہ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ مدینے کے اندر کیا قرآن مچا ہوا ہے اور کیا باتیں چل رہی ہیں۔ چنانچہ قضائے حاجت کے لیے گئے، تو اس طرح ہمارے ہاں جیسے ابھی شروع میں ہٹا بات ہے، یہ سلسلے تو تھے نہیں، تو حضرت ام مستح آپ کی خادمہ آپ کے ساتھ جا رہی تھی، آپ کا پاؤں مبارک پھسلا تو حضرت ام مستح نے فرمایا تعس مستح، ماں بدعا دے رہی ہے کس کو؟ بیٹے کو۔ کیوں بدعا دے رہی ہے؟ میں نے اصول ذکر کیا تھا کہ اصل رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ دین، خون کا نہیں ہوتا۔ اگر اصل رشتہ خون کا ہوتا تو ماں بیٹے کو بدعا نہ دیتی، ماں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے میرا بیٹا مستح۔ سیدہ نے سر اٹھایا، پوچھا بیٹے کو کیوں بدعائیں دے رہی؟ خیر تو ہے؟ کہا میرا وہ بیٹا ہے جس نے آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے۔ تب جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں تو یہ مدینے میں باتیں ہو رہی۔ تو وہ جیسے واپس لوٹی اور بستر پہ پڑی، رو رو کے آپ کی حالت غیر ہو گئی، اور پھر آپ روتی رہی یہاں تک کہ آپ مصلی پہ آپ نے سر اللہ کے سامنے جھکا اور اتنی روئیں کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، اسے آپ برا نہ سمجھیں بل هو خیر لکم، یہ تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوا۔ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ کے لیے عید کا سماں تھا، آپ اٹھے اور گھوڑے حضرت اٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس موقع پہ درمیان میں جب حالات ایسے تھے، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، پوچھا مشورہ دو کیا کروں، طلاق دے دوں، چھوڑ دوں، کیا کروں، مجھے مشورہ دو، میرے اوپر حالات تنگ ہیں۔ تو باقی صحابہ نے مشورے دیے، حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ تو یہ بات سیدہ کے دل پہ لگ گئی، اور سیدہ اس کے بعد بھی حضرت علی سے ناراض کہ علی نے میرے بارے میں کیسی بات کی۔ لیکن ایک ہستی وہ تھی جنہیں حضرت عمر کہا گیا کہ جب فرش پہ بولتے تھے اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کیا، حضرت عمر بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تصویر عائشہ کی دی اور ریشمی لباس میں لپیٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں 9 سال یا 12 سال کی عمر میں شادی ہوگی۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں کیسی، تیری میری بیٹی کو ہم شادی نہیں کر کے دیتے۔ اب ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کیسے شادی کر کے دے دی؟ لیکن وہ عقل کے اندھے ہیں، رب تعالیٰ نے آسمان سے وہ جوڑی بنانی تھی۔ اب اس کا علماء نے جواب دیا ہے، جیسے آپ بڑے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کچھ یاد ہو کچھ بھول جائے،
لیکن یہ آپ ہی کی نسل اولاد ہمارے پاس بیٹھتی ہے، سبق یاد کرتی ہے، سارا قرآن سنا دیتے ہیں۔ بچپن میں سبق صحیح یاد ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عائلی زندگی تھی، جو عورتوں کا دین تھا، اس دین کو سیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شاگردہ چاہیے، چھوٹی عمر میں جو ایک اسٹوڈنٹ چاہیے تھا۔ تو اللہ نے چھوٹی عمر میں کائنات کا تیز ترین دماغ جو سیدہ عائشہ صدیقہ تھا، اللہ نے وہ حضور کو دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو دین پڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بدن سے کوئی اولاد نہیں، اللہ نے جو اولاد کا سلسلہ چلانا تھا وہ کدھر سے چلایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں، دشمن جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ شادیاں کی، اس پہ آج مغربی میڈیا جو ہے وہ بہت تنقید کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ شادیاں کی، وہ کہتے ہیں شہوت پرستی کی وجہ سے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ بیوہ تھی، 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ حضور جوان ہیں اور اس عورت سے شادی کر رہے ہیں جو ادھیڑ عمر کی، 40 سال سے اوپر عمر ادھیڑ ہو جاتی ہے، بیوہ سے شادی کی، اور پھر جب تک آپ زندہ رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال تک جو ہے وہ شادی نہیں کی۔ اب 50 سال کے بعد جو انسان خود بوڑھا ہو جائے۔ اب جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی۔ باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ تو پہلے سے شادی شدہ تھی، صرف ایک ہماری آپ کی بیوی تھی جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کیوں کی؟ تو ایک حکمت میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ چھوٹی عمر میں جو سیدہ کے ساتھ شادی ہوئی، تاکہ آپ کو ایک شاگرد چاہیے تھا جو لوگوں کو دین سکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کے صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اماں کے دروازے پہ دستک دیتے اور آگے پوچھتے کہ ہم یہاں پہ پھنس چکے ہیں، ہمیں مسئلہ بتلائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتایا کرتی تھی۔ تو باقی بھی شادیوں کی حکمت ہے، اب یہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان کروں گا۔ تو مشورہ ہوا، تو مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جو رب تعالیٰ آپ کے وجود پہ گندی مکھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ اللہ ایسی عورت کو آپ کے بستر پہ برداشت۔ اب سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایک قرآن کے الفاظ یہ کس کی زبان مبارک سے نکلے؟ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے الفاظ بھی تبدیل نہیں کیے، وہی الفاظ قرآن بنا دیا۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور یہ الفاظ نازل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کے خوشخبری دی، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بیٹی کی برات کا اعلان حج سے کر دیا۔ ماں نے کہا، باپ نے کہا اٹھو، اور حضور کے قدموں میں پڑھ کے شکریہ ادا کیا۔ میاں بیوی کا تعلق بھی عجیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میرے لیے برات کا اعلان کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، انہوں نے تو ایک مرتبہ بھی مجھے منہ نہیں اٹھا کے دیکھا اور مجھ سے نہیں پوچھا کہ تو سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ ناراض تھی انہوں نے، جس طرح انسان جو ہے وہ ناز میں کہتا ہے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اور چنانچہ انہوں نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ کے سامنے سر میں سجود ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ پھر 3 مخلص صحابہ جو ایمان والے تھے ان کو بھی حد لگی، ان میں 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی، ایک حضرت مصطح اور ایک جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں۔ 60 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے، 120 سال آپ کی ٹوٹل عمر مبارک تھی، اور 120 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ گویا کہ 60 سال کفر میں رہے اور اگلے 60 سال آپ اسلام میں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پسند تھے، جب بھی کفار آپ کو گالیاں دیتے، اشعار آپ کے خلاف پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ حسان کھڑے ہو جاؤ اور ان اشعار کا جواب دو۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کرتے اور اسلام کا دفاع کرتے اور اشعار پڑھا کرتے۔ لیکن جب بات چلتی ہے تو مختلف، جیسے ہم پورا مجمع بیٹھا ہوا، ہم سب کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کمزور دماغ کے ہوتے ہیں، جیسے ہوا چلی بات چلی فوراً لے لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کی تحقیق میں نہیں پڑھتے، جس طرف کا رخ ہوتا ہے وہ بات کو لے لیتے ہیں۔
بعض لوگ ہوتے ہیں محقق ہوتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، بات ٹھیک ہو تو تب لیتے ہیں وگرنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ دو صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ ان کی منافقین کی جو ہوا چلائی ہوئی تھی اس میں شریک ہو گئے، اور ایک تھے حضرت حسان اور ایک تھے حضرت مصطح جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ تو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر نے کہا اچھا یہ بھی شریک تھا، غریب تھے نا، تو حضرت ابوبکر نے قسم اٹھائی آج کے بعد اس میں کچھ نہیں دوں۔ پہلے خوب تعاون کرتے تھے تو اللہ نے قرآن نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم نہیں پسند کرتے ہو اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ہمیں پسند کرتے فوراً ایک طرف تو بیٹی کے اوپر الزام لگانے والا ہے نا، دل کو چیرنے والا ہے، فوراً کیا کہا؟ بس قرآن نازل ہو گیا، کہا میں اللہ کی مغفرت کو مانتا ہوں اور پسند کرتا ہوں اللہ میری مغفرت کر دے، جس طرح پہلے دیتا تھا اسی طرح دے۔ یعنی غیرت اپنی جگہ تھی، بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، سب کچھ ہوا، لیکن قرآن نازل ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ کہا اسی طرح دوں گا۔ تو یہ ہستیاں ہیں ہمارے سامنے میرے دوستوں، جن ہستیوں کے تذکرے قرآن کریم میں کیے۔ دو صحابہ کے نام کیا بتلائے؟ حضرت مصطح، حضرت حسان۔ ایک صحابیہ تھی حضور علیہ السلام کی سالی صاحبہ، حضرت زینب بنت جہش کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس شور شرابے میں آ گئی، اور اس طرح منافقین نے کہا ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو ان تینوں کو پھر سزا ہوئی، 80 کوڑے جو تہمت کی سزا ہے، اور منافقین کے نام بتلائے گئے تو ان کو بھی سزا ہوئی۔ اور سیدہ کے اللہ نے چرچے قرآن میں کر دیے، قیامت کی صبح تک آپ کی طہارت اور پاکیزگی کو امت مسلمہ بیان کرتی رہے گی۔ اور ایک طبقہ ہے جسے رافضی کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کا بغض ہے ان کے سینے میں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت، آپ کی عفت اور پاک دامنی قرآن میں نازل ہو گئی۔ اب جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے تو لہٰذا گویا اس نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا شخص جو سیدہ کے اوپر تہمت لگائے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے میں اس کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں جس درجے میں بھی ہو۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے دنیا میں اور آخرت۔ دنیا میں مطلب کہ اللہ پہلے دنیا میں ذلیل کرے گا، پھر آخرت میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے بے حیاؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ حیا والوں کے ساتھ۔ ہماری باتیں کیسی ہوں گی؟ با حیا لوگوں والی باتیں، بے حیا لوگوں والی باتیں نہیں ہوں گی۔ اگر ہم بے حیائی کا کوئی قصہ کہانی سنیں گے اسے آگے پروموٹ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی کوئی بات ہوگی سنائیں ادھر ہی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کے سامنے نا کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو آپ کہیں جی بس ٹھیک ہے، اس کو ضرورت نہیں، واقعہ ہو گیا، اسے ادھر ہی دبا دیا جائے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے پردوں عیبوں کے اوپر پردے ڈالیں گے۔ اور ایک دعا ہے اللہم استرنا بسترک الجمیل الذی سترت بہ نفسک فلا عین تراک، اللہ جیسے تجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اسی طرح میرے عیبوں کے اوپر بھی پردے ڈال دے، کوئی آنکھ میرے عیبوں کو نہ دیکھے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا باوجود عیبوں کے، اللہ رب العزت ان سارے عیوب کے پردے ڈال دیں گے، اور دنیا میں نہیں بلکہ کل بھی گزرا تھا، آج پھر میں دہراتا ہوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اب اصول ہمارے سامنے آ گیا، اب ہماری مرضی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم عزت دار بن کے زندگی گزاریں یا بے عزت ہو کے اور ذلیل ہو کے زندگی گزاریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کے اوپر حرف نہ آئے تو ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب بھی بیان نہ کریں، اس لیے کہ اب چونکہ حد جاری کرنے والا کوئی حضور کا وارث اس وقت نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں خلافت اسلامیہ عطا کریں اور پھر اسلامی قوانین ہوں، پھر جا کے حاکم وقت کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر وگرنہ چونکہ ہم تو زبان سے بیان کر سکتے ہیں، زبان سے برائی کو بیان کرنا اور اس کے خلاف جہاد کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ ہاتھ سے کسی برائی کو روکنا یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دل سے برا جاننا، بس دل سے ایک چیز کو برا جاننا۔ اب زبان سے استعمال کرنا یہ علماء کا کام ہے
کہ موقع اور محل کے مطابق علماء جس کام کی تردید کریں گے اور کر دیں گے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور حدیث مبارکہ کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کام کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تو یہ حدیث مبارکہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ ہاتھ سے روکنا کس کا کام ہے جی؟ حاکم وقت کا۔ عام آدمی کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اور زبان سے اس کو بیان کرنا کس کا کام ہے؟ علماء کرام۔ عوام الناس کا کیا کام ہے کہ برائی کو برا جانے، اس کا ساتھ نہ دے، دل سے بھی برا نہیں جانتا۔ وذالک ضعف الایمان۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پاک دامنی سے اللہ ہماری عورتوں کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پاک دامنی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، حضرت عثمان کا عفت حیا پاک دامنی، حضرت علی کی شجاعت، تقوی، بہادری، اور صحابہ کرام کے یہ اوصاف اللہ ہم سب مردوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔